اگلا سوال ہے، علی بھائی نے مجلس نمبر 80 میں درود ابراہیمی کی بجائے بار بار شیعہ والا درود پڑھا اور پڑھوایا ہے، کیا درود شریف کا شیعہ والا ورژن اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھنا درست ہے؟ اگر درست ہے تو اس کا ریفرنس بھی کسی سنی احادیث کی بک سے ضرور دیں تاکہ کم از کم ہم سنیوں کی تسلی تو ہو جائے۔ تو آڑی تسلی اللہ ہی کرائے۔ دیکھو درود بھی انہوں نے سنی درود اور شیعہ درود بنا دیا ہے۔ دیکھیں ابھی تک تو آپ نے یہ پچھلے دنوں قربانی تھی نا، ذوالحجہ کا مہینہ، تو آپ کو پتہ ہے کہ شیعہ کے نزدیک خصی بکرے کی قربانی نہیں ہوتی، تو وہ آپ اگر وہاں جا کے ان کو کہنا تو وہ ان کو کہ شیعہ والا بکرا لینا ہے، تو وہ کہیں گے وہ شیعہ والا بکرا وہاں سے آپ کو ملے گا، حالانکہ دونوں بکرے اللہ کے ہیں، اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ ہمارے نزدیک بھی ہے کہ بہتر ہے کہ خصی نہ ہو، میں تو نہیں خصی کی دیتا قربانی، وہ روایتیں ساری ضعیف ہیں، لیکن مجھے درود سے آیا کہ ابھی تک تو بکرے جو ہیں وہ سنی اور شیعہ تھے، اور شیعہ مچھی بھی ہے ایک، اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے۔ تو اب اگلی چیز آ گئی ہے کہ درود بھی سنی شیعہ۔ اس حوالے سے تو میں نے اسی مجلس میں ڈسکشن کی تھی کہ یہ جو ہم اگر سلوگن کے طور پہ، نعرے کے طور پہ کوئی کہتا ہے صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جائز ہے رجز کے طور پہ، یہ نعرے ان کے اوپر شریف فتویٰ نہیں لگتا، کیونکہ نعرے تکبیر اللہ اکبر یہ بھی کوئی ثابت نہیں ہے کہ صحابہ کرام ایک بولتا ہو نعرہ تکبیر، دوسرا کہتا ہو اللہ اکبر، اور اس طریقے سے نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یا خلاف دے راجدہ حق چار یار، یا آیتیں ہوگی وابی وابی، تو یہ سارے سلوگن ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، سلوگن ہے۔ نبی الاسلام بھی رجز پڑھتے تھے میدان جنگ میں، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، اس میں کوئی شک نہیں میں اللہ کا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ تو ہم بھی علمی اس جہادی میدان کے اندر جو ہے وہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی پڑھ دیتے ہیں۔ وہ محرم کے مہینے میں ہم نے یہ بھی پڑھ دیا صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ کوئی سنی شیعہ درود کا مسئلہ نہیں ہے، دونوں درود جو ہیں وہ نبی الاسلام نے تعلیم کی ہیں، اور درود ابراہیمی کا سٹارٹ ہی جو ہے وہ شیعہ درود سے ہوتا ہے۔ درود شریف جب سٹارٹ ہوتا ہے تو کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیتا تو بعد میں آتا ہے نا، پہلا حصہ جو یعنی سنی درود جو ہے وہ شیعہ درود سے سٹارٹ ہوتا ہے ان کی لینگویج میں، تو وہ اسی کا ٹکڑا ہے۔ آپ فقہ حنفی کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر جماعت کھڑی ہو جائے اور آپ سنتے پڑھ رہے ہوں تو آپ جماعت میں شامل ہونے کے لیے التحیات للہ والصلوات پڑھ کے نا عبدہ و رسولہ تک، تو آپ پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور سلام پھیر دیں، تو آپ کی نماز ہو جائے گی تاکہ آپ کی رکعت نہ رہ جائے۔ تو یہ تو بہار شریعت میں لکھا ہوا درود، حدیث کی کتاب میں بھی یہ درود موجود ہے، سنن نسائی میں جو یہاں پڑھی ہوئی ہے اور پڑھی ہوئی بھی ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1292 نمبر حدیث ہے۔ یہ مجھے زبانی اس لیے یاد ہے، 12 اور 92 دونوں نسبتیں ہیں، 12 ربیع الاول کی نسبت اور 92 محمد کے حروف ابجد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک نمبرنگ میں 1293 ہے۔ اسلام 360 میں آپ کو 1293 ملے گا، 1293، مکتبہ شاملہ میں 1292، کہ زید ابن خارجہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی تاکید کی تھی کہ مجھ پر خوب درود پڑھا کرو، اور خصوصاً اپنی دعاؤں میں مجھ پر درود پڑھا کرو، یعنی دعا کی قبولیت کے لیے درود شریف ضروری ہے، اور کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بات ختم ہو جاتی حدیث۔ یہ اتنا حصہ نبی الاسلام نے بھی تعلیم فرمایا ہے۔ تو یہ شیعہ درود سنی درود نہیں ہے، درود سنی اور شیعہ نہیں ہوتا، جیسے وہ سید کہتے ہیں جی سید سنی اور شیعہ نہیں ہوتا، سید سید ہوتا ہے، تو درود بھی سنی اور شیعہ نہیں ہوتا، درود درود ہوتا ہے۔ تو یہ سنن نسائی کے اندر یہ درود موجود ہے، بلکہ آپ کو پتا ہوگا کہ دارالندلس والوں نے اذکار کارڈ چھاپے نا، تو اس میں انہوں نے ایک اپنی طرف سے درود بنا کے لکھ دیا، تو میں نے ان کو کہا اللہ کے بندو یہ تو درود کہیں ہے نہیں ہے، تم نے اگر مختصر درود لکھنا تھا نا تو تم لکھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ان کو پورا خط لکھا۔ اللہ کا شکر ہے اس وقت دارالندلس جو جماعت الدعوہ والا ایکس ایک جماعت ہوا کرتی تھی، ان کا ایک مکتبہ ہے، وہ اب وہ میرے کہنے پہ وہ درود انہوں نے ایڈ کیا ہے، یہ والا درود سنن نسائی سے۔ تو
یہ درود شریف آپ پڑھیں. اور جامعہ ترمذی میں 593 نمبر حدیث ہے بڑی مشہور. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام بھی. آیا, اس نے نماز پڑھی اور اس کے بعد ڈائریکٹ دعا مانگنی شروع کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا مانگنے والے نے جلدی کی. ایک دوسرا شخص آیا, اس نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی, پھر درود شریف پڑھا, پھر دعا مانگی. تو آپ نے فرمایا سل تعطا, سل تعطا, مانگ تجھے دیا جائے گا, مانگ تجھے دیا جائے گا. اور جو وہ جلدی والا تھا نا پہلے والا, اس کو بلا کے آپ نے فرمایا کہ دعا کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے, پہلے اللہ کی حمد بیان کرو, پھر مجھ پہ درود پڑھو اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگا کرو. اور نماز میں بھی ہم دیکھیں یہی کرتے ہیں, پہلے درود آتا ہے, تشہد میں بھی درود آتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی, اس کے بعد درود پڑھتے ہیں آپ, اور اینڈ پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں. نماز میں بھی یہی ترتیب ہے, اللہ کی حمد, التحیات للہ والصلوات والطیبات, اس کے بعد درود شریف, سلام, اور اس کے بعد پھر درود شریف, اور پھر دعائیں آتی ہیں. تو بلکہ مسند احمد میں فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں شریک ہوں اور بغیر ذکر اور درود کے منتشر ہو جائیں, ایسے لوگ جنت میں بھی پہنچ گئے نا, تو وہاں پہ بھی جا کے انہیں حسرت ہوگی کہ انہوں نے اس مجلس میں درود کیوں نہیں پڑھا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بھی ثابت ہے, یہ کہتا ہے یہ محدثین نے ایجاد کیا ہے, نہیں. صحیح مسلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول کا ذکر آتا ہے, جو قیامت کی 10 نشانیاں, اس میں الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام نے کہا وَنُزُولِ عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ صلی اللہ علیہ وسلم, عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم نزول فرمائیں گے. تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیا, تو یہ درود شریف سنت سے ثابت ہے. درود شریف پہ میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے, مسئلہ نمبر 56, درود شریف کے صحیح فضائل اور احکام و مسائل, وہ آپ دیکھیں کتنی احادیث میں نے اس پہ بیان کی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو شخص ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. یہی حدیث سنن نسائی میں آتی ہے, اس میں الفاظ ہیں 10 رحمتیں نازل فرمائے گا, 10 گناہ معاف کر دے گا, 10 نیکیاں دے گا, اور 10 درجات بلند کرے گا. 4 چیزیں. اور وہ بڑی مشہور حدیث ہے, ترمذی میں تو روایت اس کی کمزور ہے, المستدرک للحاکم میں بھی صحیح سند سے ہے, اور فضل الصلاۃ علی النبی میں بھی ہے. نبی علیہ السلام ایک دفعہ ممبر پہ چڑھنے لگے, پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا, کہا آمین, دوسری پہ کہا آمین, تیسری پہ آمین. صحابہ نے کہا یہ آج کیسا عمل ہم نے دیکھا. تو نبی علیہ السلام فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے. اچھا, صحابہ کو نہیں جبرائیل نظر آئے, آپ کے بزرگوں کو فرشتے نظر آتے ہیں. اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ آمین کہیں. پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ کے انہوں نے کہا اس کی ناک خاک آلود ہو, وہ برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پہ درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو میں نے کہا آمین, مور لگا دی. دوسری سیڑھی پہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں ملے, ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. میں نے کہا آمین. اور تیسری سیڑھی پہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. کہ یہ حدیث میں یہ ترتیب بدلتی بھی ہے, لیکن درود شریف والا فضیلت پہلے نمبر پہ ہی رہتی ہے, باقی 2 میں آگے پیچھے بھی آتے ہیں. باقی باتیں یہی 3 ہیں. اور ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے قریب میرے وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود شریف کے فضائل پہ کتاب ہے, آج سے 1200 سال پہلے امام بخاری اور امام مسلم کے ہم اثر ہیں, قاضی اسماعیل مالکی, المتوفی 287 ہجری, 107 یا 108 احادیث اور آثار درود شریف کے فضائل پہ جمع کیے ہیں. اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے, شیخ زبیر صاحب کی تحکیم بھی ہے, شیخ البانی کی بھی. ہماری ویب سائٹ پہ آپ کو 12 نمبر کتاب وہ ملے گی فضائل درود و السلام پہ. باقی مسئلہ 56 میرا 2 گھنٹے کا ہے, درود شریف کا ہر مسئلہ میں نے اس میں کلیئر کیا. تو کوئی درود سنی اور شیعہ نہیں ہوتا, درود درود ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, میں نے یہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں یہ ساری حدیثیں ڈالی ہیں. یہ میں ذرا اس کا تعارف بھی کرا دوں میرے بھائیو. یہ میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر, 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا ٹائٹل تو شہدائے کربلا کی نسبت سے ہے, احادیث اس میں 200 سے زیادہ ہیں, جس میں خلفائے راشدین سے شروع ہوں, سیدنا عمر کی شہادت سے شہادت حسین تک.
حقیقی خلفۂ راشدین کون ہیں؟ شہادت عثمان کے اصلی اسباب، جنگ جمل، صفین، نہروان، حضرت معاویہ کا دور ملوکیت، صلح حسن، اس کے بعد یزید کی ولی عہدی، اور الٹیمیٹلی حضرت حسین ابن علی کی مظلومانہ شہادت رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ اس کی سافٹ کاپی آپ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے فری ڈاؤن لوڈ کریں۔ 5B ریسرچ پیپر ہے، ہارڈ کاپی فری، اور اس کے ساتھ باقی ریسرچ پیپرز ہیں ٹوٹل 9، 3 اذکار کارڈ ہیں، وہ آپ منگوا سکتے ہیں۔ صبح 9 سے مغرب تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے، +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162، اور پاکستان سے کریں گے تو 032159000162 کال کریں، اپنا ایڈریس ٹیکسٹ میسج کریں، فری کاپی آپ کے گھر آ جائے گی۔ ایک کاپی تو ہم سب کو فری دیتے ہیں۔